وعن ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل العشر واراد بعضكم ان يضحي فلا يمس من شعره وبشره شيئا وفي رواية فلا يأخذن شعرا ولا يقبلن ظفرا وفي رواية من رأى هلال ذي الحجة وأراد أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره رواہ مسلم۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو شخص تم میں سے ارادہ رکھتا ہو کہ وہ قربانی کرے تو اس کو چاہیے کہ وہ شخص نہ تو اپنے بال کاٹے اور نہ اپنے ناخن کتروائے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص تم میں سے بقرہ عید کا چاند دیکھ لے تو اس شخص کو چاہیے کہ نہ تو وہ اپنے بال کتروائے اور نہ ہی اپنے ناخن کٹوائے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ روایت مسلم شریف میں موجود ہے کہ جو شخص قربانی کرنے کا ارادہ رکھتا ہو، یعنی جس شخص کا ارادہ ہو کہ وہ اس سال قربانی کا جانور ذبح کرے گا، اپنی طاقت کے مطابق جو بھی ذبح کر سکتا ہے، بہرحال قربانی کرنے کا اس کا ارادہ ہے، تو ایسے شخص کو چاہیے کہ وہ نہ تو اپنے بال کتروائے اور نہ ہی اپنے ناخن کٹوائے۔ اور دو تین روایات میں اس حدیث مبارکہ کے الفاظ مختلف ملتے ہیں، مگر سب کا عنوان اور موضوع یہی ہے۔ ایک اور روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ذی الحجہ کا چاند دیکھ لے، قربانی کرنے کا ارادہ کرتا ہو، تو اس شخص کو چاہیے کہ نہ تو وہ اپنے بال کتروائے اور نہ اپنے ناخن کٹوائے۔ عشرہ ذی الحجہ، بقرہ عید کے چاند نظر آنے سے لے کر قربانی تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو ہدایت جاری کی ہے، یہ بیسیکلی حجاج کرام کے ساتھ مشابہت رکھنے کی وجہ سے ہے۔ بزرگان دین، اولیاء دین، وہ ان دنوں میں وہ نہانا کم کر دیتے تھے، زیب و زینت کم کر دیتے تھے، بننا سنورنا کم کر دیتے تھے، تاکہ وہ حجاج کرام بیت اللہ میں، مینا کے میدان میں، عرفات کے میدان میں، مزدلفہ کے میدان میں، گلی گلی، کوچے کوچے میں لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک کی صدائیں بلند کر رہے ہیں۔ ان کی خستہ حالت ہے، پراگندہ بال ہیں، ان کے ڈسٹ مٹی ان کے جسموں پر پڑی ہوئی ہے، سلے ہوئے لباس وہ اتار چکے ہیں، ایک دو احرام کی چادر میں خود کو لپیٹ کر پراگندہ حالت میں وہ اللہ کو پکار رہے ہیں بار بار، اے اللہ ہم حاضر، اے اللہ ہم حاضر، اے اللہ ہم حاضر ہیں۔ وہ آؤ فغاں کر رہے ہیں، اٹھتے بیٹھتے، لیٹتے سوتے، کھاتے پیتے، ہر وقت وہ لبیک اللہم لبیک کی صدائیں بلند کر رہے ہیں۔ تو ان کی مشابہت اختیار کرتے ہوئے ان دنوں میں بننے سورنے کو، نہانے کو، زیب و زینت اختیار کرنے کو چھوڑ دیتے تھے، پرہیز کرتے تھے۔ یہ بات ہے کہ یہ عمل کوئی فرض واجب نہیں ہے کہ جس نے بھی قربانی کرنی ہے اس پر لازم ہے کہ جب بھی وہ ذی الحجہ کا چاند نظر آ جائے، بقرہ عید کا چاند نظر آ جائے، تو اس کے بعد وہ نہانا چھوڑ دے، وہ بال کتروانا چھوڑ دے، وہ ناخن تراشنا چھوڑ دے، اپنے جسم کے کسی بال کو نہ کاٹے، بلکہ یہ ایک مستحب عمل ہے۔ مستحب عمل اس کو کہتے ہیں، آپ نے کر لیا تو فبہا، آپ نے اگر نہیں کیا تو آپ پر اس پر مواخذہ نہیں ہے، آپ سے اس پر پوچھ گچھ نہیں کی جائے گی، کوئی گرفت نہیں ہے، کوئی آپ کو یہاں پر فورس نہیں کیا جائے گا اس بات پر کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے ہر حالت میں، بلکہ یہ ایک مستحب عمل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا جو اپنی طبیعت کو دیکھ کر کام کر سکتا ہے۔ ایک شخص ہے، وہ بیچارہ روز نہانے کی اس کی عادت ہے، روز کپڑے چینج کرنے کی عادت ہے، وہ 6 دن کے بعد جو ہے نا اس کو الرجی سی ہو جاتی ہے، وہ اپنے ناخن کاٹے بغیر نہیں رہ سکتا، تو ایسے شخص کو ہم مجبور نہیں کر سکتے کہ نہیں آپ قربانی کر رہے ہو، لہٰذا جب سے چاند نظر آیا ہے تب سے آپ نے نہ بال کتروانے، نہ تو آپ نے نہانا ہے، نہ اپنے جسم کے کسی بھی حصے کے اپنے بال کاٹنے ہیں۔ تو یہ ایک مستحب سا عمل ہے جو انسان خوشی برضا اپنی طبیعت بھی اس کا ساتھ دیتے ہوئے اگر یہ کوئی عمل کر سکتا ہے ان 10 دنوں میں کہ اپنے جسم کے بال نہ کتروائے، ناخن نہ کاٹے، زیب و زینت اختیار نہ کرے، تو فبیہا، ویلکم، وہ شخص کرے۔ جو نہیں کر سکتا تو اس پر لازم نہیں ہے، مستحب سا عمل ہے، جو کر سکتا ہے کرے۔